رمضان مقدس وہ مبارک اور متبرک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا اور روزوں کو فرض کیا۔ قرآن پاک میں رمضان کی عظمت و فضیلت کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن یعنی اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ لیلۃ القدر یعنی اس مہینے میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرضیت صوم یعنی اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ انہی فضائل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر خدا کی طرف نسبت کا شرف بخشا ہے اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بڑے سے بڑا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے حبیب آپ اپنی امت کے لیے رنجیدہ مت ہوئیے، میں عن قریب ایسی جو ہے چیزیں ان کو عطا کروں گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رمضان کا اتنا عزت دار، محبت، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ مسلمان اس کی قدر و منزلت کریں اور اس کی جو ہے تعظیم کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مالک بن جائے۔ ابتدائے رمضان کے ساتھ ہی اس کی رونقیں و برکتیں قابل دید ہوتی ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مساجد میں روح پرور مناظر نظر آتے ہیں۔ مسلمان چاند رات سے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان کی خصوصی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرزندان توحید مالک و بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اپنی جبین خم کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بزرگ، نوجوان، بچے اور خواتین کے چہروں پر رمضان کی رحمتیں صاف نظر آتی ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی صبح خدا کے حضور سجدے سے ہو اور اس کی شام خدا کے ذکر پر تمام ہو۔ قرآن کریم اور متعدد احادیث میں رمضان المبارک کی کئی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ رمضان کے 3 عشروں کی 3 الگ الگ فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ رمضان میں مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادتوں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کی ہر نیکی کے بدلے کئی گنا زیادہ اس کا اجر عنایت فرماتا ہے۔ کہ جب رمضان کے پہلے عشرے کی پہلی رات آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں سے کھلا چھوڑا نہیں جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں رکھا جاتا، اور پھر ایک ندا دینے والا اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ خیر کی طرف آنے والے اپنے قدم آگے بڑھا لے، اور شر کی طرف آگے قدم بڑھانے والے تو رک جا اور آگے مت بڑھ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرے میں بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ رمضان پاک کی ہر رات میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مقصود و مراد یہ لیا گیا ہے کہ اصل میں ایمانی جو کیفیات ہیں وہ رمضان پاک میں بڑھ جاتی ہیں، لوگ خیر کی طرف مائل ہوتے ہیں، شیطانی و طاغوتی قوتیں خود بخود کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح جب بندے اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے اور راضی کرنے کے لیے آنسو بہا لیتے ہیں، توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور ایسے رحمت والے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ معنی مفہوم یہ ہے کہ اب یہاں صرف رحمت ہی رحمت کا تذکرہ ہے، زحمتوں کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے دوزخ کے دروازے بھی وہاں بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ پہلا عشرہ گویا انسانیت کے لیے رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی جانب سے برستی رہتی ہے، لیکن جب دوسرے عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے
کہ اب اللہ کے وہ بندے جو اپنے گناہوں کی بدولت، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی بنا پر گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ماہ مبارک کے اس دوسرے عشرے کی برکت سے ان کو معاف فرماتا ہے۔ یہ سراپا 10 دن مغفرت کے ہیں، اس کی ہر شب میں، اس کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معافی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ رات کے آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے اعلان، رات کے آخری پہر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے اللہ کا وہ بندہ جس نے گناہ کیے ہوں اور وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے آ اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے جا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس دوسرے عشرے کے ہر موقع پر، ہر وقت، ہر نماز کے موقع پر اور جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرا لیں۔ اس دوسرے عشرے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف اللہ نے مسنون بنایا ہے۔ اس اعتکاف کی تیاری اور اس کے لیے پلاننگ، اس کے لیے منصوبہ سازی بھی یہ دوسرے عشرے میں کرنی چاہیے تاکہ محلے کی ہر مسجد میں، اور اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہر گھر کے لوگ اعتکاف کی سنت کو ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے کی اسی طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پہلے اور تیسرے عشرے کی توفیق کی قدر عطا فرماتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن اور حدیث میں نہ صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس کے آداب و احکام بھی بتائے گئے ہیں، اور جو کسی عذر کے بغیر رمضان کے روزے نہ رکھے وہ سخت گنہگار ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر خود اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ روزے کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں مسلمان جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، غرض ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دراصل اس اخلاقی جوہر کا نام ہے جو خدا کی محبت اور خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسا کہ اگلی امتوں پر، پچھلی امتوں پر مقرر کیا گیا۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ تو در حقیقت روزہ نام ہے نفس کو شائستہ بنانے کا، نفس کو مہذب بنانے کا، اور تاکہ وہ نفس اس کی سعادت مندیوں کی طرف رجوع ہو اور اس کی بلندیوں کی طرف اس کو متوجہ کرے، تاکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی صلاحیت رکھے، جو کہ رب العالمین ہے۔ وہ روزہ رکھ کر رب العالمین کا خلیفہ بن جاتا ہے اور اس کا نائب بن جاتا ہے اور وہ مالک الملک بن جاتا ہے۔ تو حقیقت میں روزہ نام ہے خواہشات نفسانی کے اور کھانے پینے کی چیزوں سے ایک وقت مقرر سے وقت مقرر تک بچ جانے کا نام ہے، شہوتوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور حقیقت میں روزہ تقوی کا ایک وسیلہ ہے، اللہ سے خوف کا ایک وسیلہ ہے، اور نفس کو بری خواہشات سے، بد اخلاقیوں سے بچانے کا نام ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور غیبت کرنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے میں کوشش کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جسم کی علاج کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ ہماری روح کی بیماریوں کا بھی معالج اور ڈاکٹر ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاص مقصد کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان اس صفت کو حاصل کر لے تو وہ کبھی بھی گناہوں سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس کے ذریعے کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ تقوی جو ہے یہ روزے کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ عبادت بہت سارے اہم مقاصد پر مشتمل ہے۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں روزہ مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو خواہ اس کے
اکاؤنٹ میں کتنی ہی بڑی رقم کیوں نہ ہو، اس کے جیب میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، مگر بھوک کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں تمام روزے دار مساوی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمیں مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، فریضہ ہے۔ اسلام میں روزہ جس طرح فرض ہے، اسلام سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی روزہ فرض تھا۔ روزے کے صرف 3 ارکان ہیں، اگرچہ کہ بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ صرف 3 ارکان ہیں: کھانا پینا اور جماع سے ایک مقررہ وقت میں رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور اللہ کے لیے روزہ رہنے کی نیت کرنا ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں یہ 3 صفات مشترک ہیں۔ جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جماع کرتے ہیں، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان میں بھی یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں، لیکن انسان میں جانوروں کے علاوہ جو صفت ہے وہ ملکوتی صفت ہے، وہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، جماع نہیں کرتے ہیں، جو رو بچہ ان کو نہیں ہے، وہ بیوی آل اولاد والے نہیں ہیں، ان کی غذا تسبیح ہے۔ طبی نقطہ نظر سے بھی روزے کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ میڈیکلی جو ہے روزے کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک قسم کا بایولوجیکلی اسے ریسٹ ملتا ہے، اس کے سارے سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے حالانکہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے through reliable sources and through practical experiences people لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شوگر لیولز ان کی کافی کنٹرول میں آ جاتی ہیں ڈیو ٹو فاسٹنگ یعنی کہ روزہ۔ جرمن ایک ریسرچ کے مطابق باڈی کے سارے سیلز روزے جو رہتے ہیں ان پہ ریسرچ کی گئی ہے، تو اس میں باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں خاص طور سے جنرلی میٹابولزم جو سیلز کرتے ہیں ان کو ایک قسم کا ریسٹ ملتا ہے، ریجوونیشن ہوتا ہے ان کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک نئی جان واپس ہونی چاہیے، جسے میرے خیال سے ہر آدمی کو سسٹمیٹیکلی فاسٹنگ کی پریکٹس کرنی چاہیے، چاہے وہ روزہ ماشاءاللہ سب سے اچھی اس کی ایگزامپل لگتی ہے، بٹ ادر ریلیجنس آلسو کین فالو دس۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ رات میں ہم روزہ رہتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈنر جو ہے ہمارا ہوتا ہے اور صبح کے ناشتے کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے دیٹ از اے فاسٹنگ۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کی عبادتوں میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ شامل ہو۔ وہ سحر و افطار میں بھی خدا کے احکامات بجا لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں سارے مسلمان عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر لمحہ ایک لمحے کی عبادت کا ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ لوگ جب صبح سحر کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے ساتھ افطار تک ہو جاتی ہیں، اور جیسے افطار کا اختتام ہوتا ہے لوگ تراویح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یکم رمضان سے اور شوال کی چاند رات تک چلتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے مقرر نصیب ہوا ہے، تو اسی لیے اب ہم سب لوگ اس سال یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ قلب مطمئن ہے کہ پچھلے سال جس طریقے سے رمضان گزرا ہے اس سے بہتر انشاءاللہ یہ رمضان گزرے گا۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں، جبکہ سحری کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سحری کرو اس لیے کہ سحری میں یقیناً برکت ہے۔ سحری کھانے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح افطار کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदे हैं जो वक्त होने के बाद इफ्तार में जल्दी करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे खैर पर रहेंगे। एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स इफ्तार का इरादा कर ले तो खजूर से इफ्तार करे, ये बाअस बरकत है, और अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार करे क्योंकि वो पाकीज़ा है, और जिसने रोज़ेदार का इफ्तार कराया उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसे जहन्नम से नजात मिल जाती है। कुरान मजीद एक मुकम्मल दस्तूर हयात है और कुरान करीम को रमज़ान के मुबारक महीने में ही नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे महबूब शय कुरान करीम है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कुरान करीम की तिलावत कसरत से की जाती है। बच्चे, बूढ़े और मर्द ख्वातीन कुरान की तिलावत में मशगूल रहते हैं। तरावीह में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो समात कुरान की महफिलों के इनेकाद के ज़रिए कलामुल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की कोशिश की जाती है। रमज़ान क़ुरान का महीना है, लाजिम व मुलज़ुम है रमज़ान और क़ुरान। तो सबसे बड़ा काम जो है रमज़ान का वो क़ुरान की तिलावत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम औक़ात पहले से फ़ारिग़ करें, रमज़ान की हम प्लानिंग करें, रमज़ान हम कैसे गुजारें। जैसे और अहम कामों की हम प्लानिंग करते हैं, घर में कुछ तकरीब होती है उसकी मनसूबाबंदी करते हैं, तो रमज़ान गुजारने के वास्ते हमको प्लानिंग करनी होगी, भी औक़ात निकालें दुकान से, दफ्तर से और कारोबार से। तो तिलावत कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कुरान वो चीज़ है जो महशर में सिफारिश करेगा अपना हक़ अदा करने वाली की। और अल्लाह ताला ने सिर्फ दो चीज़ों को सिफारिश का हक़ दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तस्ना करके, एक तो रोज़ा है, दूसरा कुरान है। तरावीह को सुन्नत मौक़िदा करार दिया गया है और नमाज तरावीह में कुरान की तिलावत भी सुन्नत है। मुसलमान तरावीह में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करते हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि तरावीह एक सुन्नत है और कुरान सुनना एक और सुन्नत है। मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज तरावीह में कुरान की तिलावत की जाती है और लोग पूरे खुशू व खुज़ू के साथ कुरान मजीद की समाअत करते हैं। चांद रात से तरावीह शुरू करना है और चांद देखकर तरावीह ख़त्म करना है। पूरे 30 दिन मुकम्मल नमाज तरावीह पढ़ना हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ पर सुन्नत मुअक्कदा है। बिला किसी वजह के नमाज तरावीह को छोड़ना सख्त गुनाह है। और मुकम्मल रमज़ान के महीने में एक कुरान मजीद पढ़ना और सुनना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। कुरान पाक में सराहत है कि कुरान मजीद रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल किया गया और ये लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया है। इसके लाजमी माने ये हैं कि लैलतुल क़द्र रमज़ान ही की कोई रात है। कुरान और हदीस शरीफ में आता है कि रमज़ान में एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताख़ रातों में तलाश करो। उम्मत मुहम्मदिया इस मामले में खुशकिस्मत है कि शब क़द्र दीगर उम्मतों को अता नहीं की गई। रब्बे करीम ने इसकी शान और अज़मत को बयान करते हुए फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बिलाशुबा हमने इस कलाम मुक़द्दस को शब क़द्र में नाजिल फरमाया है। फिर फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानें कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ गौर करने की बात है कि शब क़द्र वो भी एक शब ही है जैसा कि और शबें होती है और रातें हुआ करती है। इसकी फ़जीलत को अल्लाह पाक ने क्यों कर वाज़े फरमाया, तो उसने पहले ही बतला दिया कि इसलिए कि हमने इसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया। तो पता क्या चला, कुरान अल्लाह का ये वो अज़मत वाला कलाम है कि जिस रात नाजिल होता है उस रात को बरकत वाली बना देता है, लम्हात व क़ीमत वाली और क़द्र वाली बना देता है। रब तबारक व तआला के कलाम की निस्बत की वजह से रात शान और अज़मत वाली बन गई। फिर ये रात दीगर उम्मतों को पहले नहीं दी गई थी, हालांकि उन्हें भी तो कलाम से नवाजा गया था, किताबें दी गई थी। ये रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक के लिए खुसूसियत रखी है। किताब भी आपको ऐसी दी कि साबिक़ा किताबों में सबसे ज़्यादा ऊँची शान वाली, और आपको जो मोजज़ा दिया सारे नबियों के मोजज़ात में शान वाला। इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर करम करते हुए रात ऐसी दे दी कि जो इबादत के एतबार से, ताअत के एतबार से, अज़र के एतबार से, सवाब के एतबार से, फ़जीलत के एतबार से, क़द्र व मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है।
रमज़ान को सब्र और गमखारी का महीना कहा गया है। इस महीने में मुसलमान दूसरों के दुख दर्द का एहसास करते हैं, जिससे उनके अंदर ईसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है। सदक़ा, खैरात और ज़कात के ज़रिए लोग गरीबों की मदद करते हैं। ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। कुरान मजीद में जहाँ नमाज को कायम करने की बात कही गई है, इसके साथ साथ ज़कात अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। ज़कात का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिससे मसावात और भाईचारगी का सबक मिलता है। तो ज़कात इस्लाम का अहम तरीन फ़रीज़ा है, इस्लाम के अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। और ज़कात की फ़र्ज़ियत से मकसूद यही है कि रब तबारक व तआला के वो बंदे जो ज़रूरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक होने के हवाले से रूए ज़मीन पर रहते तो हैं, लेकिन उनकी ज़रूरियात कुछ ऐसी हैं कि वो अपने तौर पर ख़ुद मुक्तफ़ी नहीं हैं, उनके लिए भी रोज़गार के इंतज़ामात हों। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रहना चाहिए सरमायादार हज़रात को कि ज़कात के ज़रिए से वो कोई अपनी ज़ाती रकम किसी गरीब और फ़कीर पर ख़र्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों और फ़कीरों को जो नेमत देना चाहता था वो बतौर अमानत के इनके माल में रख दिया है। और ये जो कुछ उनको दे रहे हैं अपना नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका हक़ था जो इनके पास आया हुआ था, वो उन्हें उनका हक़ अदा कर रहे हैं। अब इसमें भी सरमायादारों के लिए शर्त क्या रखी है? 200 दिरहम चांदी और 20 मिसकाल सोना, ये मकदार निसाब बताया गया है। अब आजकल के गिरामों में इसका बटावन किया जाए तो जनूबी हिंद की मशहूर दरसगाह जामिया निज़ामिया की तहक़ीक़ के बमूजब 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना, 425 ग्राम 285 मिलीग्राम चांदी होती है। गोया 6 तोले 42.5 तोले आम एतबार से हम इसको जहन में रख सकते हैं। दीगर उलमा इससे ज़्यादा भी मकदार बताते हैं, लेकिन एहतियात इसी में है कि 6 तोले सोना अगर किसी के पास हो या 42.5 तोले चांदी किसी के पास हो तो शरअन वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस्लाम ये चाहता है कि मालदार अपनी ज़ायद माल में से कुछ पैसे निकाल कर गरीबों को दें, तो ज़कात गरीबों को दी जाती है। कुरान करीम में ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए गए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों और गरीबों का लिहाज रखा गया है। फ़कीर, मिस्कीन और मक़रूज़, और ग़ुलामों का रिवाज था तो ग़ुलामों को आज़ाद कराने में, मुसाफिर कोई सफ़र की हालत में है और उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं तो ऐसे ज़रूरतमंदों को ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। ज़कात अगर हम ऐसे ज़रूरतमंदों को दें जो हमारे रिश्तेदार हों तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है, और उनको ज़कात देने में दोहरा सवाब मिलता है, एक क़राबत और रिश्तेदारी के लिहाज रखने का और दूसरा ज़कात देने का। लेकिन उन रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते जिनकी ज़िम्मेदारी उस शख्स पर आती है, जैसे बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं। रिश्ते में जो ऊपर का सिलसिला होता है और नीचे का सिलसिला होता है, बेटा पोता और ऊपर बाप दादा, इनमें ज़कात नहीं दी जा सकती है, और बीवी शौहर को, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं। एक ऐसे ही एहसान का नाम है सदक़े फ़ितर का हुक्म। सदक़े फ़ितर के बारे में कहा जाता है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान हमसे कई कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं। सदक़े फ़ितर इन्हीं कोताहियों और ख़ामियों को दूर करने का तरीक़ाकार है, और ये अल्लाह ताला के एहसानात के शुक्र की एक किस्म भी। इसका एक और पहलू ये है कि इससे गरीबों और मिस्किनों की मदद होती है। कि मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हुआ जिसने रमज़ान के इख्तिताम के बाद शुक्राने निअमत के तौर पर सदक़े फ़ितर अदा किया, व ज़करा रस्म रब्बिही, और अपने रब का नाम लिया। सदक़े फ़ितर अदा करके ईदगाह जा रहा है तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, उसका नाम लेते हुए गया, फ़सल्ला, और फिर नमाज ईद अदा करने की सआदत हासिल किया। तो ये उसका एक मफ़हूम है। इस तनाज़ुर में हम देखें तो सदक़े फ़ितर का इशारा कुरान करीम ने भी दिया है। सदक़े फ़ितर रमज़ान ख़त्म होने के मौके पर निकाला जाता है, और ये सदक़े फ़ितर हर उस शख्स को निकालना ज़रूरी है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का मतलब ये है कि जिसके पास अपने खाने पीने के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बक़द्र मालियत उसके पास हो। आज की ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई खाता पीता शख्स है, साहिब हैसियत है, तो उसको फ़ितरा निकालना ज़रूरी है। फ़ितरा इंसान अपनी जानिब से भी निकालेगा और अपने घर के तमाम अफराद की जानिब से भी निकालेगा, हत्ता कि उसके घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं और जो उसके घर में छोटे बच्चे हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखे हैं, उन सब की तरफ से फ़ितरा निकाला जाएगा। बच्चे जो ईद की सुबह से पहले पहले नए घर में पैदा हुए हों, उनकी तरफ से भी फ़ितरा निकाला जाएगा। तो फ़ितरा घर का ज़िम्मेदार फ़र्द निकालेगा अपनी जानिब से और अपने घर के तमाम अफराद की जानिब से।
فطرے کی مقدار یہ ہے کہ وہ نصف سا گیہوں، سا ایک وزن کا نام ہے جو پرانے زمانے میں رائج تھا، آج کے وزن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1.25 کلو گیہوں یہ مقدار فطرے کی ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہے، یا تو گیہوں نکال دیں یا اس کی قیمت نکالیں، اور قیمت نکالنے میں غریبوں کو زیادہ فائدہ ہے، اس لیے یہ قیمت نکال کر غریبوں کو دی جائے۔ فطرہ نکالنے کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو نماز سے پہلے فطرہ نکال دینا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے کے دوران مسلمان عبادتوں کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں۔ روزے دار اپنے لیے اپنے اہل خاندان کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ مرد و خواتین عید کے لیے خصوصی ملبوسات کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بچے اپنے والدین کے ساتھ نئے کپڑوں، چوڑیوں، مہندی اور آرائش و زیبائش کی دیگر اشیاء کی خریداری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو عید کی خوشیاں فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو۔ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد نئے لباس میں اللہ کے دربار میں اپنی جبین کو خم کر کے مسلمان اپنے شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ تعالی ہمیں 11 مہینوں میں زندگی کیسے گزاریں اس کی تربیت دیتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں تقوی و پرہیزگاری کا سبق دیتا ہے، ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے ذریعے حاصل ہونے والے ثمرات کو اپنی زندگی میں بڑھتیں اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں اپنا رول ادا کریں۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ۔ نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ۔ ذکر سے سر کٹتا ہے۔